اچھا ایک اور سوال بہت ضروری ہے، جو ایک بکرا کرتا ہے ظاہر وہ تو ایک قربانی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، تو کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جیسے بھینس لے لیتے ہیں یا کٹا وچھا یا اونٹ لے لیتے ہیں، اس میں 7 قربانیاں ہوتی ہیں، تو کیا اس میں عقیقہ جو ہے بچوں کا وہ شامل کر سکتے ہیں؟ اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ بہت اچھا آپ نے سوال کیا، یہ بھی آج کل بہت لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ قربانی کا بڑا جانور بڑے حصوں میں ہم عقیقے کا حصہ رکھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مرد المختار میں لکھا ہوا ہے کہ قربانی کا جو جانور ہے اگر اس میں کچھ حصے بچتے ہوں تو وہاں آپ عقیقے کا حصہ رکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، یعنی اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا کئی لوگ جو ہیں بیرون ممالک مقیم ہیں، رہتے ہیں، کام کرتے ہیں، کام کے سلسلے میں گئے ہیں، تو اکثر و بیشتر کہہ دیتے ہیں جی میری زکوٰۃ جو ہے پاکستان میں دے دو یا فطرانہ وہیں پر دے دو، تو قربانی جب وقت آتا ہے تو اس کے حوالے سے بھی کہتے ہیں کہ میرے نام کی جو قربانی ہے وہ بھی پاکستان میں دے دیں، تو اس حوالے سے شرعی کیا حکم ہے، کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ بالکل، باہر اگر مقیم ہیں تو ان کا فطرانہ بھی ادا ہو جاتا ہے، زکوٰۃ بھی ادا ہو جاتی ہے، قربانی بھی، لیکن اس میں ایک ٹپیکل لائن ہے جس کو سمجھنا پڑے گا، وہ یہ ہے کہ قربانی کے لیے مخصوص وقت ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ مخصوص وقت میں کی جاتی ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ایام النحر بھی موجود ہوں، یعنی وہ 3 دن جن میں قربانی کرنا جو ہے وہ واجب ہے یا جو ٹائم لیمٹ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا اب ہمارا جو یورپین ممالک ہیں یا عرب امارات کی جو اسٹیٹس ہیں ان میں ہمارا جو ہے وہ نارملی ایک دن جو ہوتا ہے یا ایک ہی دن میں عید نہیں ہوتی، دنوں کا جو ہوتا ہے وہ اختلاف ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر وہاں چاند ایک دن پہلے نظر آتا ہے، تو اگر ان کا چاند وہاں نظر آئے گا ہمارا نہیں، تو ان کی قربانی ہم یہاں نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہو، ہاں اگر ان کی قربانی وہاں دوسرے دن کریں تو یہاں ہمارا پہلا دن ہوگا، پھر قربانی ہو جائے گی۔ لیکن جب ان کا وہاں تیسرا دن ہو تو ہمارا یہاں دوسرا دن ہے، پھر بھی قربانی، لیکن جب ہمارا تیسرا دن ہو وہاں عید ختم ہو جائے پھر یہاں قربانی نہیں ہوگی۔ واہ واہ، بالکل، کیونکہ وہ وقت جو ہے مخصوص عید کے دن ہیں اور ایام النحر ہیں، وہاں بھی ایام النحر ہوں یہاں بھی ایام النحر ہوں، تو پھر تو لکھا ہوا ہے فتاوی تاتارخانیہ میں کہ قربانی ہو جائے گی۔ لیکن اگر وہاں کے ایام النحر ہوں یہاں نہ ہوں یا یہاں کے ایام النحر ہوں وہاں نہ ہوں تو پھر قربانی نہیں، یعنی کہ دنوں کا ذرا کافی لحاظ کیا دیکھنا پڑے گا کہ وہ دن عید کے ہیں ادھر بھی اور پاکستان میں بھی۔ اور یہ مسئلہ جو ہے سب سے زیادہ جو گمبھیر ہوتا ہے یہ بڑی قربانی میں ہوتا ہے۔ جی ایک ہے تو وہ تو آپ کل کر سکتے ہیں، لیکن بڑی قربانی میں وہ کہتے ہیں ہم نے پہلے دن کرنا ہے، وہ کہتے ہیں جی ہمارا جو ہے پہلے دن، تو وہ لوگ کروا لیتے ہیں، نہیں خیال کرتے۔ تو یہ بہت ایک اہم مسئلہ ہے، نیا مسئلہ ہے یہ بھی ایک، تو اس میں دیکھنا چاہیے کہ اگر آپ نے بڑی قربانی میں حصہ رکھا ہے تو آپ کی ایام النحر سیم ہوں، جہاں آپ عید کر رہے ہیں اور جہاں آپ قربانی کروا رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ ناظرین یہ میں بتاتا چلوں جو مسائل ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہ دور حاضر میں بہت ہی کم لوگ ڈسکس کرتے ہیں، ان پر بات کرتے ہیں، تو علامہ صاحب کا اسی لیے میں نے انٹرو میں بولا لفظ کہ جن کا لہجہ جدا، انداز جدا، فکر جدا، تو انہوں نے مجھے کہا پروگرام کرنا ہے تو ان مسائل پر کرنا ہے جن پر آج تک علماء نے گفتگو نہیں کی۔ تو ایک اور سوال اسی طرح کا ہے کہ علامہ صاحب 7 حصے ہیں ایک قربانی میں جو بڑا جانور ہوتا ہے، تو قربانی سے پہلے جو ایک حصہ دار ہے وہ وفات پا جاتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کی طرف سے آئے ہیں لوٹ کر جانا ہے، وہ چلا گیا وفات پا گیا، تو اس حوالے سے کیا فرمائیں گے قربانی کے حوالے سے؟ کوئی شخص جب فوت ہو جاتا ہے تو شرعی طور پر وہ اپنے تمام مال جو ہوتا ہے اس کی ملکیت سے نکل جاتا ہے۔ اب اس کے مال کے جو ورثاء ہیں ان کے اذن پر چیزیں موقوف ہوتی ہیں۔ بالکل۔ اب اگر اس کے ورثاء جو ہیں وہ اجازت دیں کہ آپ قربانی کر لیں تو پھر قربانی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ چاہیں تو وہ حصہ وہاں تبدیل بھی کر سکتے ہیں کہ وہ فوت ہو گیا، اب اس پر تو فرض نہیں ہے، تو بعد والا اگر کوئی صاحب نصاب بنتا تھا تو وہ اپنا حصہ کر لیتا ہے، تو تب بھی وہ حصہ کنورٹ بھی ہو جائے گا، ڈائیورٹ بھی ہو جائے گا، وہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر اس قربانی کے جو حصہ تھا اس کے وارث سے بنا اذن کے قربانی کر دی گئی یا اس کی اجازت کے بغیر قربانی کر دی گئی تو پھر کسی بھی شخص کی بھی قربانی نہیں ہوگی، بلکہ وہ تمام قربانیاں ضائع ہو جائیں گی۔ اچھا، اس لیے ضروری ہے کہ اس کا اذن جو ہے وہ لیا جائے، ان کو اطلاع کی جائے
تاکہ پھر بعد میں آسان. اور یہ مسئلہ آج کے دور میں اس لیے زیادہ مشکل پیش آتی ہے کہ لوگ تو فون پر حصے بک کروا دیتے ہیں, بالکل ایسا آن لائن بک کروا دیتے ہیں, گھر والوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ قربانی بک کہاں کروائی ہے. جی 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 جی. اس لیے بہت ضروری ہے کہ اگر ایسے معاملات کیے جائیں تو اپنے بعد جو اس کا وارث ہو سکتا ہے اس کو اپڈیٹ کیا جائے, تاکہ ایسی صورت میں اپنی تو اپنی قربانی, جو دوسرے اس کے شرکاء ساتھی ہیں ان کی قربانی کو بھی محفوظ کیا جائے. بہت اچھا, بہت اچھا. اچھا, جاتے جاتے یہ بھی میں سوال کرتا جاؤں کہ جو زندہ بندہ ہے, میں ہوں, تو میں قربانی کرتا ہوں تو مجھے ایک حصہ ایک قربانی کرنی پڑے گی. اگر میں دیکھوں کہ میرے والد گرامی اس دنیا سے چلے گئے ہیں, وفات پا گئے ہیں, تو ان کو بھی ایک قربانی لگے گی یا 2 قربانیاں لگیں گی؟ اس کے حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ یہ بھی آپ نے ایک اچھا سوال کیا ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے پچھلے سال قربانی کی تھی, اس دفعہ میں کسی اور کی طرف سے قربانی کر دوں یا اپنے فوت شدگان کی طرف سے قربانی کر دوں. اس میں جو چیز مد نظر رکھنے والی وہ یہ ہے کہ صاحب نصاب پر ہر سال نئے سرے سے قربانی فرض اور واجب ہوتی ہے. یہ نہیں کہ اس نے زندگی میں ایک دفعہ کرنی, نہیں, ہر دفعہ. اگر وہ ہر سال صاحب نصاب ہے تو ہر دفعہ اس پر قربانی ہے. ٹھیک ہے. اب اگر کوئی شخص صاحب نصاب ہے, وہ قربانی کرنا چاہتا ہے اور اس کے ساتھ اس کا یہ خیال ہے کہ میں اپنے والدین کی طرف سے, اپنے بیٹے, اپنی بیوی یا اپنے فوت شدگان میں سے کسی کے لیے بھی قربانی کروں, تو وہ اپنی قربانی سے الگ ایک اور قربانی خریدے گا. اسی لیے کہتے ہیں کہ 2 قربانیاں کرنی پڑیں گی, ایک میں اپنی کروں گا, ایک جو اپنے بزرگ ہیں ان کے نام کی. ایسے ہی ہے؟ جی بالکل ایسے ہے, بالکل. کہ اس کو اب 2 قربانیاں کرنی پڑیں گی. ایک اس سے اس کا اپنا فرض جو ہے وہ اس کا ساقط ہوگا, اور دوسرا وہ جس کے لیے کرنا چاہتا ہے. لیکن اگر وہ شخص جو ہے وہ اپنی قربانی جو ہے وہ کسی اور کی طرف کر دیتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کی تو ہو جائے گی, لیکن اس کے ذمہ فرض اسی طرح جو ہے وہ باقی رہے گا. اس لیے ضروری جو ہے وہ یہ ہے کہ اس چیز کو مد نظر رکھا جائے. اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو پہلے آپ اپنی قربانی کریں گے, اس کے بعد کوئی اور حیثیت ہے تو آپ قربانی کر سکتے ہیں. بہت اچھے, شکریہ جی.